تو یہ اتنا میں نے بتا دیا، اگر 5 وقت کی نماز تم نے نہیں چھوڑی اور وظیفوں میں ناغہ نہیں کیا اور اس میں گڑبڑ نہیں کی. اور ایک بات ہے وہ بڑی مہم ہے، وہ میں بتا دوں آپ کو کہ غیرت والی غیرت شیخ بھی آپ میں موجود تھی. مثلا یعنی کہ جدھر آیا ادھر کا ہو گیا فنا فی شیخ. غیرت ہونی چاہیے. وہ کیسی غیرت کہ اگر جیسے مثلا یعنی عورت نکاح کر لے، نکاح سے پہلے اگر نکاح کرنا چاہے کہیں تو دیکھ سکتی ہے یہ ادھر میرے لیے اچھا ہے ادھر اچھا ہے. اگر نکاح اس کا ہو گیا پھر وہ نہ کہ فلاں یعنی ناک خوبصورت ہے، وہ امیر ہے، وہ سونا ہے. اب سونا وہی ہے جس کے ساتھ نکاح ہو گیا ہے. اب دوسرا سونا نہیں لبنا ہے، اور دوسرا سونا لبے گی تو بےغیرتی ہو جائے گی. نہیں، ایسے ہی طریقت کے اصول ہیں فنا فی شیخ. اگر ایک شیخ سے اس کا رابطہ ہو گیا، اب اس نے دوسرے شیخ کو برا نہیں کہنا ہے، کھوکھرا ہے، لیکن اس نے کسی شیخ کو دیکھنا نہیں ہے، کسی شیخ کا وظیفہ نہیں پڑھنا ہے، کسی شیخ کو سوچنا نہیں ہے. یہ معلومات دیتا ہوں، کرو نہ کرو تمہاری مرضی، کیونکہ اس طریقت کا اصولی مرکز کی باتیں سب کو نہیں پتہ ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں جہاں میٹھا پانی مل جائے پی لو، ایسی باتیں کرتے ہیں. یا جو پسند آ جائے نکاح کر لو، سب سے نکاح کر لو. یہ کیا ہے سب سے؟ کیڑی گلی جی تو پھٹو نہیں کھڑی، یہ نہیں کرنا. ہاں، تو اگر یہ بھی تم کو نصیب ہو گیا فنا فی شیخ ہیں جی اور غیرت شیخ، یہ نبی کریم سے بھی ثابت ہے. کیسے ثابت ہے؟ نبی کریم کے پاس حضرت عمر کوئی صحیفہ پڑھ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کی کوئی تعریف کا، تو آقا جی نے کہا کہ موسیٰ بھی ہوتے، میرے بغیر اتباع کے اس کا گزارا نہیں ہوتا. تو آقا کے سامنے کسی نبی کی تعریف کرنا، دیکھا نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ، میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ. دیکھا کس کا تصور نہیں کرنا. ایسی اگر ایک شیخ سے جڑ گیا، اب وہ شیخ ہے یا پیڑ ہے یا پتہ نہیں کیا ہے، یہ تو اب خدا ہی جانے، لیکن آپ کو ڈاکٹر تو ڈھونڈنا پڑتا ہے نا. اب وہ صحیح نکلے غلط نکلے تمہارا نصیب ہے، کھائی میں پڑھو یا نہ پڑھو. تو شیخ بھی بڑے بھرے ہوئے ہیں، مرید بھی بڑے بھرے ہوئے ہیں، لیکن تمہاری نیت ٹھیک ہو گئی نا تو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. تمہیں کیونکہ ایسے ہوا جن کو نیت ٹھیک تھی تو آقا جی نے ان کو دکھا دیا نیت کا سچا تھا کہ وقت حاضر کائنات میں یہی ہے سب جو ہم نے اختیار کیا، ادھر چلے جاؤ. تو اس کی پرابلم ختم ہو گئی نا. نہیں تو انسان اس شیخ کے پاس جائے، اس کے پاس جائے، کہاں جائے. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے سچائی میں. تو یعنی بالاتفاق جو مسئلہ ہے سب اولیاء کا فنا فی شیخ. اب وہ شیخ ایسا ہے نہیں ہے، اب وہ پتہ نہیں. تو اندازے لگاؤ، 1 سال کسی کے پاس، 2 سال کسی کے پاس، 3 سال کسی کے پاس. اور جو بولتے تقدیر ہے کہ خدا ہے کہ میں ایک پر فیصلہ کر لیتا ہوں، آپ کر لیں. یہ ایسی چیز ہے، طریقت کے معاملے ایسے ہیں نا، اور یہ اختلاف اس میں نہیں ہے. اگر یہ آپ کو وظیفے نہیں چھوٹے، 5 وقت کی نماز نہیں چھوٹی، اور فلاں شیخ کا مسئلہ کسی شیخ کے پاس نہیں جاتے ہو، کوئی سامنے آ گیا سلام دعا کر لی. ہاں، کسی محبت سے وظیفہ شیخ نے دیا، تم فنا فی شیخ ہو، اس کا وظیفہ لیا، کچھ نہیں کیا، جا کے مسجد میں رکھ دیا، سمندر میں ڈال دیا. نہیں پڑھنا ہے، سوچنا بھی نہیں ہے. نبی کریم فرماتے ہیں جو میرے پر جھوٹ بولے اپنی جگہ جہنم میں بنا. ایسے ایک واقعات میں کہتے ہیں طریقت کے، کوئی شیخ کی وجہ سے اس کا رابطہ ہو چکا تھا آقا جی سے، اور حجابات ہٹے تھے، آقا جی کا آمنا سامنا تھا. آپ دلوں کی باتوں کو جانتے ہیں سلاسل. تو اس کو کسی شیخ کا خیال آیا، زبان سے نہیں بولا، تو آقا جی نے اس کی طرف ذرا تیز نظر سے دیکھا اور کہا یہ بھی خیال نہیں آنا چاہیے. دیکھا، یہ بھی خیال تم کو شیخ کا خیال کیوں ہے. تو یہ ایسا مسئلہ طریقت کا بنیادی کہ آقا جی نے بھی اس چیز کو قبول کیا اور بالاتفاق مشاہدہ کیا. اور بعض شیخ کا کہتے رہتے ہیں، وہ تو باتیں چلتی رہیں گی، ہاں یہ طالب بن کے بیٹھے، یہ ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے. جو بنیادی خیال تک نہیں آنا چاہیے دوسرے شیخ کا. لیکن کسی شیخ کو کہ پیچھے چلنے میں جلدی نہ کرے، کیونکہ آدمی کا نکاح ہو جائے پھر نکاح توڑانا مشکل ہو جاتا ہے. نہیں تو جلدی نہ کرے، اپنے دل میں کچھ شرطیں رکھ لے، فلانا میرا کام یا فلانی چیز، لیکن سچائی بے ادبی کے ساتھ. اگر وہ ہو گیا، فلانی چیز ہو گئی،
یا کچھ اور رکھ لے، میں اس میں وضاحت نہیں کرنا چاہتا ہوں، اور وہ اس کا ہو گیا، پھر اس کا یقین بن جائے گا. ورنہ ایسے ہزاروں پیر تم کو گمراہ کر دیں گے. ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں لباس خضر میں. اس لوگوں کو پیروں پر بھی شک پڑ گیا ہے، لیڈروں پر بھی شک پڑ گیا ہے. تو جلدی نہ کرے. اگر دیکھے اس شیخ کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، خدا کی محبت کے کام زیادہ ہوتے ہیں. مثلاً دیکھتا ہے اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، وظیفے پڑھتا ہوں، نبی کریم کی یاد آتی ہے تو آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں، تو سمجھو یہ سچا ہے. اور پھر دیکھتا ہے کہ جو میں کام پہلے کرتا تھا اس میں آسانیاں، ہر کام میں آسانی ہوتی ہے، سمجھو یہ شیخ سچا ہے. پھر آہستہ آہستہ اس کے ساتھ فنا فی الشیخ ہوتا رہے اور اس کے کام بنتے رہیں. تو اس طرح ایک دم نہیں ہوتا نا، اور مشکل بھی ہے ایک دم. تو یہ طریقہ آسان میں سمجھا دیا. تو لوگ یہاں مسائل کے لیے آتے ہیں، بولتے نہیں ہیں، اس کا کام بننا شروع ہو جاتا پھر وہ اس کو مانتا ہے. تو میں آپ کو نہ اپنے کو منوانا چاہتا ہوں نہ کسی کو، میں آپ کو منوانا چاہتا ہوں حضرت محمد مصطفیٰ، اللہ کی قسم. لیکن وسیلہ تو بیچ میں ہوں نا، اور کوئی وجہ میں اتنی جرت سے بولتا ہوں، یہ بھی آپ سوچا کریں. یعنی اتنی جرت سے کوئی نہیں بول سکتا اور اتنی سمجھا کوئی نہیں سکتا، کیونکہ ایسی چیزیں اس کو سمجھائے وہ کرے گا، پھر اس کا مسئلہ حل نہیں ہوا، وہ تم کو جھوٹا کہے گا، سفر رحمت یا لعنت بھیجے گا، اس نے دھوکہ دیا. تو میں آقا کے معاملے میں دھوکہ نہیں دیتا ہوں انشاءاللہ. اگر تم نے طریقہ ادریسیہ سے وفا کی اور تم نے وظیفے نہیں چھوڑے اور شیخ کی غیرت تمہارے دل میں تھی، زبان پہ نہیں لاتے، لیکن کسی شیخ کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، بس یہی کہتے ہیں اوپر اللہ ہے نیچے شیخ امین ہے، بس خلاص. بزرگ ہیں یہ نہیں ہے، سب کو بھول گئے، بس وہی یاد ہے جس سے نکاح ہو گیا. اور جو عورت نکاح کر لے پھر ادھر بھی دیکھے وہ اچھی عورت ہے، بڑی بری عورت ہے، بے شرم، اس کو قتل کر دینا چاہیے. تو یہ ایسی قسم کے مسئلے ہیں. تو ان پہ آپ اتر آئے تو آپ کی دنیا آخرت کے کام اللہ بنائے گا. اور وسیلہ حضرت محمد مصطفیٰ کہ آپ نے معافت کی، آج کے بعد مجھے آقا جی سے ہر چیز معاف کرتا ہے، اندھا ہو کے چلوں گا نماز میں، مسائل میں. اور جو اختلاف کی باتیں ہیں اس میں مت پڑھیں، شیعہ سنی بریلوی کی. کوئی بھی مسجد و نماز پڑھ کے نکل آئیں، نہ بولے بریلی کی مسجد ہے، دیوبندی کی مسجد، یہ نہیں کہنا. نماز تو دیوبندی کی نہیں نا، بریلی وہ تو اللہ کی ہے نا، اللہ کی نماز پڑھ کے نکل آؤ. مکے میں بھی جاؤ نماز جماعت سے پڑھے، نہ کہ وہ لوگ وہابی نہیں، وہابی ہیں یا نہیں ہے، نماز تو اللہ کی، وہ پڑھ کے نکل آؤ. اتنا بڑا ثواب. باتیں نہیں کرتے ایسے، ان کی مرضی ہے. تو ان چیزوں کو نبی کے اختلاف کو پسند نہیں کرتے ہیں. اور فرماتے ہیں سرکار دو عالم پہلی قوم ہلاک ہوئی کثرت سوال وکیل و قال، زیادہ سوال جواب کرنا دیکھا منع ہے. بس آپ دیکھیں آقا جی نے کیا کیا، قرآن نے بھی آپ کو یہی کہا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی شے میں تمہارا اختلاف ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یعنی اس میں مختلف باتیں آ گئی، کوئی کہتا ہے اس کا یہ مطلب ہوگا، دوسرا یہ کہتا ہے، دیوبندی یہ کہ تو اختلاف میں چیز آ جائے تو کہا قرآن نے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، خدا اور رسول کے حوالے کر، اللہ جانے نبی جانے، اس میں دخل مت دیں. اگر یہ آپ کو نصیب ہو گیا تو بڑی اچھی ہے. اور جو مشقت میں لوگوں کو ڈالا تو آپ پر اللہ کی نبی کی ناراضگی آئے گی، کیونکہ یہ اختلاف کرنے سے مشقت ہوتی ہے، آپس میں محبت نہیں ہوتی. اور آقا جی نے کہا اللہ مشکک من شک علی امتی، خدا اس پر مشقت مصیبت ڈالے جو میری امت میں مصیبت ڈالے. دیکھا. اور آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لن تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا ولن تؤمنوا حتی تحابوا، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو. تو محبت اختلاف کو چھوڑ کے ہوگی یا اختلاف کرنے سے پھوٹ پڑے گی؟ تو تم آئے ہو کہ مسئلے حل ہوں، ایسے تو آئے نہیں ہو. ہاں جی. تو مسئلے تمہارے حل کا مرکز حضرت محمد مصطفیٰ، حیات النبی حضرت محمد مصطفیٰ، خدا کی زبان حضرت مصطفیٰ. خدا مانتا ہے جو کہہ دے محمد و حضرت محمد مصطفیٰ. میں نے تمہارا رخ ان کی طرف کیا ہے، خدا کر ان کا رخ بھی تمہاری طرف ہو جائے.